بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے بے شمار فوائد و منافع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ اسی طرح بے شمار احادیث ہیں جو صدقہ کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تم میں سے ہر شخص سے تمہارا رب اس طرح گفتگو کرے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، اسے اپنے اعمال کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا، اسے اپنے اعمال کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے سامنے جہنم کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھے گا، پس جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو سکے۔ اس حدیث میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ توحید کے بعد جو اعمال کام آئیں گے ان میں فی سبیل اللہ کسی غریب، یتیم، مسکین اور بیوہ کی مدد کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ مدد خواہ کتنی حقیر ہو، اگر اس میں خلوص ہے تو اللہ اسے بڑھا دے گا۔ اے انسان خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو صدقہ و خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ صدقہ کرنے کے آسان طریقے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اپنی حلال کمائی سے اخلاص کے ساتھ صرف ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اسے قبول کر لیتے ہیں، پھر اسے بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کھجور کا بہت زیادہ ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ صدقہ کی اہمیت۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا
اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے، ہر قسم کی دوا اور علاج کر چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا۔ صدقہ کی طاقت۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکچولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ۔ فرشتوں نے پھر سے پوچھا، آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پانی۔ فرشتوں نے حیران ہو کر پوچھا، پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کی ہر جگہ پر مدد فرمائے اور اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔